السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ امید ہے کہ سارے ٹھیک ہوں گے۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کی ٹائپس دیکھی تھی لنگ کینسر کی، تو مزید ہم اس کی کازز، رسک فیکٹرز اور اس کی پیتھوفیزیولوجی بھی اس لیکچر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس چیز کو کور کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی کازز اور رسک فیکٹرز دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو رسک فیکٹرز وہ کیا ہیں۔ جینڈر ہے، اسموکنگ ہسٹری ہے وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ایکٹیو اسموکنگ کرتا ہے یا پیسیو اسموکنگ کرتا ہے۔ ایکٹیو اسموکنگ ہے وہ 85 to 87% اس کا رسک فیکٹر یہ کاز کرتی ہے، جو کہ پیسیو اسموکنگ لائک جو کوئی ساتھ بیٹھا ہے اور ساتھ بیٹھا کوئی اسموکنگ کر رہا ہے تو اس سے جو کوئی افیکٹ کرے گا وہ 3 to 5% ہوتی ہے۔ اس کی ایج کیا ہے، وہ ینگ ہے یا اولڈ ہے، اولڈر ہوگا تو اس کے لیے رسک فیکٹر ہوگا لنگ کینسر کا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ان 5th and 6th ڈیکیڈ آف لائف یہ کیا کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے لنگ کینسر۔ اس کے بعد جو آیا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے جو ایئر فلے ہے وہ ان میں کوئی آبسٹرکشن تو نہیں آئی ہوئی، وہ بھی لنگ کینسر کاز کرا سکتی ہے۔ جینیٹک پری ڈسپوزیشن بھی ایک رسک فیکٹر ہے لنگ کینسر کا۔ کوئی پولیوشن ہے یا کوئی اس کا آکوپیشن، اس کی جاب اس طرح کی ہے کہ وہ ایکسپوئر وہ پولیوشن کا کافی زیادہ ہوتا ہے اس سے، تو وہ بھی لنگ کینسر کاز کروا سکتی ہے۔ اگر وہ کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے لائک ایسبیسٹوس کی انڈسٹری ہے تو اس میں ہیٹ ریزسٹنس فبرس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی لنگ کینسر ہو سکتا ہے۔ اور لنگس کی ڈیزیزز لائک جو ٹی بی ہے وہ بھی ٹی بی بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لنگ کا کینسر ہو جائے۔ فیملی ہسٹری اس کی کیسی ہے، لائک اس کے پیرنٹس یا اس کی فیملی میں کسی کو لنگ کینسر تھا کہ نہیں، اور اس کی ڈائٹ لائک وہ فروٹس اور ویجیٹیبلس کو بہت لو ان کی انٹیک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی لنگ کینسر ہو سکتا ہے۔ ہم اس کی پیتھوفیزیولوجی دیکھتے ہیں کہ لائک ایک کارسینوجین ہے، کارسینوجین لائک اسموکنگ ہے یا کوئی اوکوپیشنل ہے یا انوائرمنٹل کوئی بھی ایجنٹ ہے، یہ جینیٹک ہے یا پولیوٹنٹ ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ ہمارے بائنڈ کرے گا ڈی این اے سیلز آف دی ڈی این اے کے سیلز کے ساتھ بائنڈ کرے گا اور ڈیمیج کرے گا ہمارے سیلز کو۔ تو جیسے ہمارے سیلز ڈیمیج ہوں گے تو سیلولر ڈیمیج یا سیلولر ڈیمیج ہوگا تو چینج آئے گا، تو سیلولر چینج کی وجہ سے جو ہمارے پاس ہے اب نارمل سیل کی گروتھ وہ اکر ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو پلمونری ایپیتھیلیل سیلز ہیں ان کی میلیگننٹ ٹرانسفارمیشن ہوگی، بہت زیادہ وہ بنیں گے تو ان کی ایب نارمل بنیں گے تو ایب نارمل پرولیفریشن ہوگی۔ اب ہم نے کینسر کا پڑھا تھا کہ اس میں سیلز کی کیا ہوتی ہے، ایب نارمل پرولیفریشن، تو ایب نارمل پرولیفریشن آف لنگ سیل ہوئی تو اس میں کیا ہوگا، دیز سیلز گرو سلولی اینڈ کورز دا سیگمنٹل برونکائی اینڈ لوبز آف دا لنگ، تو یہ کیا کریں گے، سلولی گرو کریں گے اور پھیل جائیں گے ہمارے برونکائی اور لوبز آف دا لنگز میں، تو آہستہ آہستہ پورے لنگ کو کور کر لیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوں گے، جب انہوں نے کور کیا تو نان اسپیسیفک، کوئی اسپیسیفک نہیں ہوں گے، انفلامیشن آ جائے گی، انفلامیٹری چینجز آئیں گی اور سیکریشنز لائک میوکس ہے وہ بہت زیادہ فارم میں ہوگا، ہائپر فارم میں ہوگا، اور جو سیلز ہیں وہ ڈسیکویمیٹ ہو جائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ لی انفارمیشن ہوگی لنگز کے ٹیشو میں، لائک وہ چاہے وہ برونکائی کے لیول پہ ہیں، برونکیوز یا انون الویلائی کے لیول پہ ہیں تو ان میں لینز آ جائیں گی، تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا، برونکو جینک کارسینوما۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی ہم نے پوری پیتھوفیزیولوجی دیکھ لی۔ اس کے بعد ہم اس کے سائنز اینڈ سمٹمز دیکھ لیتے ہیں اور مزید انشاءاللہ ہم اس کا جو آگے اس کے اسپیسیفک سائن اینڈ سمٹمز جو ہوتے ہیں لوکلائزڈ یا سسٹمک جو بھی ہوتے ہیں وہ ہم مزید انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ فی الحال ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ جو اس کے سائنز اور سمٹمز ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لوکلائز ہوتا ہے اور ایک جنرلائز ہوتا ہے۔ لوکلائز کہاں مطلب لوکل ایریا جہاں لنگز میں الویلائی وغیرہ برونکائی وغیرہ لنگز میں ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ جو افیکٹ ہوگا وہ لوکلائز سائنز اور سمٹمز وہاں پہ آئیں گے اس کے افیکٹ کی وجہ سے، اور جو جنرلائز مطلب اس میں کیا ہوگا، انوالوز ادر ایریا تھرو آؤٹ دا باڈی، پوری باڈی میں کوئی بھی ایریا وہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے جس میں کینسر اسپریڈ کر سکتے ہیں مطلب ہو جاتا ہے، تو لوکلائز اور جنرلائز
سائنس، دو طرح کے سائنس اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں. تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید آگے کافی سلیبس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ 3 لیکچر میں ابھی ہمارا ہاف سے بھی تھوڑا کم کور ہوا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ 2 سے 3 لیکچر میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو کمپلیٹ اور کر لوں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. فی الحال کے لیے اب اللہ حافظ. دعاؤں میں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرہ.